مسجد کے صحن میں بیٹھے بچے نورانی قاعدہ کھولے حرکات سے متعلق تختی نمبر 4 دہرا رہے تھے۔ ان کے جنبش کرتے لبوں کے ساتھ کسی کونے خدرے میں دب کے چاچا شبو کے لبوں میں بھی حرکت ہوتی۔ وہ بچوں کی تقلید میں لب کے ساتھ ساتھ سر بھی ہلاتا۔ اس کے سامنے کوئی نورانی قاعدہ نہ ہوتا کہ نہ ضرورت تھی اور نہ ہی فائدہ۔ وہ چٹا ان پڑھ تھا، انگوٹھا چھاپ، کورے کاغذ کی مانند چٹا صاف، نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا، اور تو کوئی نہیں، بس کلام اللہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک کو ایک شوق، آنکھوں کے آگے اب جالا سا بنتا اور کسی حرف پر نظر نہ ٹکتی۔ ذہن بھی کمزور تھا اور نظر بھی۔ پھر بھی امام صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ ہنس دیے۔ اب اس عمر میں کیا سیکھے گا چاچے، جب وقت سے نہ سیکھا تو؟ سیکھنے کی کوئی عمر تو نہیں ہوندی جھلیا۔ اور یوں فجر کی نماز پڑھ کر چاچا امام صاحب سے قرآن پڑھنے لگا۔ امام صاحب نے نورانی قاعدے سے آغاز کیا۔ پہلی تختی حروف مفردات کی ہے۔ چاچے کو بھلا اس سے کیا سروکار، اسے تو بس پڑھنا تھا۔ امام صاحب روز سکھاتے مگر چاچا بھول جاتا، روز بھول جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ چاچا کوشش نہیں کرتا تھا، روز کا سبق کئی بار دہرائی کرتا، مسجد میں الگ، راستے میں الگ اور گھر پہ الگ، مگر پچھلے دن کا سبق اگلے دن ہی بھول جاتا۔ مرض نسیان جو لاحق تھا، سو کیا کرتا؟ رہنے دیں امام صاحب، چاچا تو ویلا ہے، اپنے ساتھ آپ کا وقت بھی برباد کرتا ہے۔ کسی نے آتے جاتے پھپتی کسی۔ کیا کرے گا چاچے اس عمر میں سیکھ کر؟ منچلے مسجد سے نکلتے چاچے پر جملے کستے اور ایسے جملے تانے تو پچھلے 4 ماہ سے وہ سن رہا تھا۔ سیکھنے کی کون سی عمر ہوتی ہے، شوق کی بات ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ہی شوق چڑھا؟ وہ ہنسے۔ شکر ہے اس رب کا، بڑھاپے میں ہی صحیح، موت سے پہلے ہوش تو آیا۔ وہ گہری سانس بھرتا، سپاس گزار سا بن جاتا۔ شوکت علی عرف شوکا، چاچا ان پڑھ، غریب اور سادے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ پرانا وقت تھا، غربت زیادہ تھی، سو کسی میں عقل مت نہ تھی کہ زندگی جانور کی طرح نہیں گزارنا چاہیے۔ پیدائش سے موت تک بس اناج لگایا، کمایا، کھایا اور سو لیا۔ گاؤں میں بڑی غربت تھی، سو بچے اسکول تک نہ جاتے۔ شوکا بھی اپنے ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرواتا، باڑے میں مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا اور مٹی کے برتن بناتا۔ ایک روز یوں ہی اماں سے پوچھ بیٹھا، اماں میں مدرسے نہیں جاؤں گا؟ اور اماں کہتی، مدرسے جا کر کیا کرے گا پتر، ابے کے ساتھ کام کروا، اس کا سہارا بن۔ وہ تابیداری سے سر ہلاتا، ابے کا سہارا تو بن گیا، مگر اماں ابا جیسا ان پڑھ رہ گیا۔ کبھی کبھار گاؤں کے مولوی صاحب اسے پکڑ کر چند صورتیں پڑھوا دیتے، رٹوا دیتے۔ پوری زندگی جفاکش کسان کی طرح گزر گئی، اور جب 40 کے پیٹے سے لگا تو مسجد جانے لگا، روزے رکھنے لگا۔ حج کی استطاعت نہ تھی اور زکوٰۃ فرض نہ تھی۔ کچھ دعائیں رٹ رکھی تھیں جو چلتے پھرتے پڑھتا رہتا، اور بس قرآن پڑھنے کا شوق چرایا تو احساس ہوا کہ جوانی کی عبادت ہی اصل عبادت ہے، بڑھاپے میں نہ نظر کام کی نہ مغز۔ کیا کرنا ہے اب سیکھ کر؟ وہ ابرار بھائی تھا، سب کا براری بھا۔ چاچا آہیں بھرتا، جتنی مٹھی بھر جائے بھر لینی چاہیے۔ اس عمر میں جب آنکھیں، دماغ اور زبان بھی کام نہیں کرتے، یہ سب تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جو وہ حکم دے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ گود سے لحد تک علم حاصل کرو، پھر 10 علم کیا عمر ہوئی؟ چاچا 100 باتوں کی ایک بات کر گیا تھا، گود اور لحد کا مطلب بھی جانتا ہے۔ اور چاچا کورا ان پڑھ تھا، مگر اتنا تو جانتا تھا، سب جانتا ہوں پتر، بس لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، وہ بھی اب جاننا چاہتا ہوں۔ سچوں میں سچا اور سیانوں میں سیانا تھا۔ تو مہد سے لحد اتنے سال کہاں رہا ہے، اور وہ کیا بتاتا کہ بس ہوش ہی اب آیا ہے، غفلت کا پردہ ہی اب چاک ہوا۔ چاچا کا روز کا سبق دہرانا اور روز بھولتا تھا، مگر کوشش جاری رکھتا۔ زبان میں لکنت تھی، اٹکنے لگتا، مگر سوچتا نمبر تو کوشش کے ملتے ہیں، سو دینے والا کچھ تو دے گا ہی۔ ایک روز امام صاحب نے بھی ٹکا سا جواب دے ڈالا، برا نہ منانا پر تیرے بس کا کام نہیں ہے یہ۔ اور چاچا نم آنکھیں لیے انہیں دیکھنے لگا۔ سیکھنے والا نہیں ہارا تو سکھانے والا کیسے ہار گیا ہے؟ امام صاحب گنگ رہ گئے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا چاچے تیرے لیے۔ دعا تو کر دے گا پر مجھے دوا بھی دے دے، بس اتنا کہہ کر نم آنکھوں سے جھکے سر سمیت گھر کی راہ لی۔ پھر چاچے نے نیا وتیرہ اپنایا، جب سبق بھول جاتا تو اس سبق پر انگلی پھیرتا جاتا اور دل ہی دل میں کلمہ شہادت دہراتا۔ ایک ہی جھلیا؟ چاچی نے پوچھا۔ سوچتا ہوں وقت لگانے اور کوشش کرنے کے بھی تو نمبر دیتا ہوگا نا مولا۔ اور چاچی سر تھام کر رہ گئی کہ بھلا یوں سبق پڑھا جاتا ہے کیا؟ او جھلیے، اللہ نیت دیکھتا ہے، وہ میری صاف کوشش دیکھتا ہے، وہ میں نے کی،
وقت دیکھتا ہے وہ، میں نے لگایا۔ سو چاچا روز کوشش کرتا اور خوش ہوتا۔ چھوٹی نیکی تھی مگر روز کرتا، مسلسل کرتا، جی جان سے کرتا۔ بھلے سے ذہن، نظر اور زبان ساتھ نہ دیتے مگر ہمت نہ ہاری، مجاہدہ جاری رکھا۔ پھر ایک روز اچانک چاچا کو فالج ہوا اور پھر جو بستر سے لگا تو اس کا ہو کر رہ گیا۔ چاچی قرآن لے کر آتی اور چاچی کی نظروں کے سامنے کر دیتی، بس وہ روزانہ کے سبق پر نظریں پھیرتا رہتا۔ جسم نے ساتھ چھوڑ دیا تھا مگر ہنوز کوشش جاری تھی، اور اسی رات چاچے نے بستر پر پڑے پڑے قرآن ختم کیا۔ اسی روز زندگی ختم ہو گئی۔ پورا گاؤں جمع تھا۔ جب چاچا کو قبر میں اتارا جانا تھا، گور کی مٹی مشک زعفرانی بن گئی۔ سب دفنا کر گھروں کو لوٹنے کی بجائے چاچا شوکے کے گھر گئے اور چاچی سے پوچھا کہ ایسا کیا تھا جو چاچا کی قبر اتر بنی ہوئی تھی۔ چاچی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بس علم کی طلب تھی اور مسلسل کوشش کرتا رہا، اور ہنسنے والے اس گپت گرامی کو جان گئے کہ وہ ان پڑھ تو تھا مگر جاہل گوار نہ تھا۔ ایک کو ایک شوق تھا جو ایسا پسند کیا گیا کہ 2 گز زمین بھی بول اٹھی۔